جمعرات کے دن صرف 3 بار یہ چھوٹا سا عمل پڑھ لینا۔ جمعرات والے دن اللہ صمد کا یا لطیفو کا اس عمل کو پڑھتے ہی تمہارے حاسدین حیران رہ جائیں گے، لوگ حیران رہ جائیں گے کہ اس کے پاس اتنی دولت پیسہ کہاں سے آیا۔ خدا کی قسم میں کلمہ پڑھ کے کہتا ہوں منٹوں اور سیکنڈوں میں اثر کر جائے گا یہ عمل۔ جمعرات کے دن کا پیروں فقیروں کا آزمایا ہوا، اللہ کے ولیوں کا بتلایا ہوا ایسا عمل تمہیں دے کر جاؤں گا جو تمہاری نسلوں کو آباد کر دے گا۔ تمہاری زندگی سے اگر ایک دن میں ایک جمعرات کا عمل پڑھتے ہی غربت نہ مٹے، غریبی نہ مٹے، تو یہ میرا آ کر گریبان پکڑ لینا۔ یہ وہ عمل تمہیں دوں گا 2 منٹ میں انشاءاللہ، اللہ پاک نے چاہا تو۔ اتنا تیز ترین ہدف ہے، یعنی کہ ایک تیر سے 100 نشانے۔ قرضوں میں ڈوبا ہوا بندہ ہے، اس عمل کو پڑھ لے۔ بے روزگار ہے، اس عمل کو پڑھ لے۔ بیمار ہے، اس عمل کو پڑھ لے۔ ہر طرح کی مشکل میں، ہر طرح کی پریشانی میں فوری طور پر اثر کرنے والا دنیا کا نایاب ترین عمل تمہیں بتلانے لگا ہوں۔ جو لوگ جلد امیر ہونا چاہتے ہیں، جلد پریشانیوں سے نکلنا چاہتے ہیں، ایک نئی زندگی کا آغاز چاہتے ہیں، تو وہ دنیا جہاں کے تمام کاموں کو چھوڑ کر آج جمعرات کے دن اللہ کی ایک قرآنی آیت حسبنا اللہ و نعم الوکیل اور یا سلامو اللہ صمد اور یا لطیفو کا یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ لینا، اور اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد اپنے بٹوے میں ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، معجزہ دیکھنا۔ کیا کرنا ہے ہر چیز بتائی جائے گی، لیکن ویڈیو کو مکمل دیکھنا ضروری ہے۔ اللہ والو، یہ وظیفہ ارجنٹ بیسس پر کام کرتا ہے۔ آج ہر کوئی پریشان ہے، بے صبرا ہے۔ آپ بھی بے صبرے ہیں، میں بھی بے صبرا ہوں۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہمیں جلد کامیاب ہو جائے، ہمیں فوری طور پر منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے، نیا گھر مانگے مل جائے، گاڑی مانگے مل جائے، یعنی راتوں رات امیر و کبیر ہو جائے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل اور یا سلامو کا یہ خاص عمل جمعرات کے دن کا کرنے کی دیر ہے۔ ایک دن کا وظیفہ کروڑوں روپے مانگو گے مل جائیں گے۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ آج کا وظیفہ میری ان بہنوں کے لیے ہے جو تھک چکے ہیں، ہار چکے ہیں، دن رات محنت کرتے ہیں لیکن کوئی کامیابی نہیں آتی، راتوں کو جاگتے ہیں، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے۔ اللہ والو، آج یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ اگر کوئی آپ کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کرتا ہے، آپ کے لیے پریشانی کھڑی کرتا ہے، آپ کے لیے مصیبت بنتا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل اور یا سلامو پڑھنے کی دیر ہے۔ تمام رکاوٹیں، تمام بندشیں ختم ہو جائیں گی۔ اگر آپ بیمار ہیں، بیماری کا علاج کروانا چاہتے ہیں، بیماری ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، بیماری لا علاج ہو چکی ہے، تو لا علاج بیماریوں سے مکمل شفا کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کسی کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو تب بھی آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ ہر ماں باپ کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کے بچے اس کی بات مانیں، فرما بردار ہوں، عزت کریں، دل لگا کر محنت کریں، کام کریں اور پڑھائی میں دل لگائیں۔ اگر آپ کے بچے راستے سے بھٹک چکے ہیں تو یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ سلامتی عطا فرمائے گا۔ ساس بہو کے لیے پڑھ سکتی ہے، بہو ساس کے لیے پڑھ سکتی ہے، شوہر بیوی کے لیے پڑھ سکتا ہے، بیوی شوہر کے لیے پڑھ سکتی ہے۔ اللہ والو، یہ وظیفہ جتنا چھوٹا ہے اس کی تاثیر اور طاقت اتنی ہی زیادہ ہے۔ اس وظیفے کو میں نے چند افراد کو بتایا، پھر ان لوگوں کے ریمارکس لیے، ہر ایک نے بتایا کہ یہ وظیفہ واقعی جلد حاجت کو پورا کرتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم وظیفہ کرتے ہیں کئی مہینے، کئی ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اللہ والو دعائیں قبول ہوتی ہیں، وظیفوں کا فائدہ ہوتا ہے۔ آج تک صحابہ کرام نے، پیغمبروں نے، رسولوں نے یہی وظائف، تسبیحات اور اعمال پڑھے ہیں۔ ہمارے پڑھنے میں، پڑھانے میں، سننے سنانے میں کوئی غلطی کوتاہی ہو سکتی ہے جس میں سے ہماری حاجت پوری نہیں ہوتی، لیکن آج آپ کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، معجزات کو دیکھنا چاہتے ہیں، منہ سے نکلی ہر بات کو پورا کروانا چاہتے ہیں، نیا گھر چاہتے ہیں، گھر ملے گا، گاڑی چاہتے ہیں، گاڑی ملے گی، نوکری کے لیے، شادی کے لیے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا مطلب ہے کہ اللہ بہترین کارساز ہے۔ جب کوئی بندہ اس دنیا فانی میں بغیر رب کو دیکھے سنے سمجھے، بغیر اللہ کے حبیب کی بتائی ہوئی اصولوں پر، اللہ کے حبیب کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرتا ہے اور رب کو ایک مانتا ہے، ایک جانتا ہے، تو اللہ تقدیر کو بدل دیتا ہے۔ اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ یہ بندہ بن دیکھے مجھ پر یقین لاتا ہے،
اور اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ بہترین کارساز ہے۔ جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کرو۔ آج کا وظیفہ قرض داروں کے لیے ہے، ایک تحفے سے کم نہیں ہے۔ جب انسان مقروض ہو جاتا ہے تو اسے دنیا کی حقیقت کا پتہ چلتا ہے، اسے اپنے یہ بہن بھائیوں کی اصلیت کی سمجھ آتی ہے۔ جب انسان مقروض ہوتا ہے، قرض آج کے دور میں 5,000 کا بھی ہو تو لوگ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ بہن بھائی، رشتہ دار، دوست احباب، ہمسائے تمام کے تمام ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ اللہ والو، اگر آپ اپنے اس قرض کی دلدل سے نکلنا چاہتے ہیں، آپ بھی ایک اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ایک خوشحال زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا وظیفہ پڑھیں۔ یہ قرآن کی آیت ہے، یہ رب کعبہ کے کلمات ہیں، اس میں کسی بھی طرح کی غلطی کوتاہی اور شک و شبہات کی کوئی گنجائش نہیں۔ جب آپ نے اللہ کو اللہ کے الفاظ سے پکارنا ہے، اللہ کی قرآنی آیت سے اللہ کو پڑھنا ہے، تو کیا دنیا کی طاقت ہے کوئی جو آپ کی حاجت کو روک لے؟ کوئی دنیا کی ایسی طاقت ہے؟ بڑا خوش نصیب ہے، خوش قسمت ہے وہ بندہ جو آج یہ وظیفہ پڑھے گا۔ آج کوئی بندہ کسی بھی مصیبت میں، پریشانی میں، تنگ دستی میں اگر ہے تو سب سے پہلے اللہ کے سامنے رجوع کرے۔ لیکن آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم پر کوئی آزمائش، کوئی مشکل وقت تو دور کی بات، ہمیں کوئی 10,000 کے بل بھی آ جاتا ہے، یعنی کہ مہینے کا بل دینا ہے، پیسے نہیں، تو کسی دوست سے ہاتھ پھیلاتے ہیں یا رشتہ دار کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ جب کہیں سے مدد نہیں ملتی، جب در در کی ٹھوکریں کھا کر تھک جاتے ہیں، جب لوگوں سے ذلیل اور رسوا ہو لیتے ہیں، پھر ہمیں جا کر رب کی یاد آتی ہے۔ خدا را اپنے قبلے درست کرے، اللہ کے حضور سامنے پیش ہو کر اللہ کے سامنے اللہ کو منانے کی کوشش کیجیے۔ وہی ذات ہے، اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے، جب تک میں نہ چاہوں دنیا کی کوئی طاقت آپ سے آپ کی کامیابی کو چھین نہیں سکتی، اور جب تک میں نہ چاہوں دنیا کی کوئی طاقت آپ کو کامیاب بنا نہیں سکتی۔ اس لیے ہمیں ان باتوں پر غور فکر کرنا چاہیے، ہمیں اپنے رب پر یقین کامل کرنا چاہیے۔ رزق، دولت، شہرت، سب کچھ ملے گا، سب کچھ مانگو سب کچھ مل جائے گا۔ آج جو وظیفہ دینے جا رہا ہوں یہ پڑھنے والے کو حیران کر دیتا ہے۔ اتنا طاقتور وظیفہ ہے کہ پڑھنے والا خود ہی بعض اوقات حیران ہو جاتا ہے کہ یہ وظیفہ تقدیر کو بدل دیتا ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ مجھے دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے وظیفہ بتایا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ پاکستان سے ہیں، سعودیہ، بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، مقصد اومان، جاپان، جہاں سے بھی آپ لوگ موجود ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے سے ہیں، آپ اللہ کو ایک مانتے ہیں، اللہ کے حبیب کو آخری نبی جانتے ہیں، آپ محمد مصطفیٰ کی تعلیمات پر عمل کریں اور اپنی حاجات کی نیت کر کے رب سے مانگیں۔ یہ جو آج کل جعلی پیروں فقیروں والا چکر چل رہا ہے، بڑے بڑے ہدیے دینا، کئی مہینے انسان روز آتا جاتا رہتا ہے۔ آج کل جعلی پیر فقیروں نے اتنا کام خراب کر دیا ہے کہ بہت سے لوگوں کا ایمان کمزور ہو چکا ہے۔ پھر یہی لوگ تباہی و بربادی کی وجہ سے، جو لوگ صحابہ کرام تھے، پیغمبر تھے، رسول تھے، اللہ کے ولی تھے، اہل بیت تھے، ان پر بھی تنگ دستی آئی تھی، پریشانی آئی تھی، مصیبتیں آئی تھی، پوری فیملی ان کی قربان ہو جاتی۔ وہ بھی تو اللہ سے رجوع کرتے، وہ بھی تو اللہ کے فیصلے پر صبر اور شکر کرتے۔ پھر آج ہم کیوں گمراہ ہو رہے ہیں؟ پھر آج ہمیں کیوں در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں؟ ہم نے اپنے نصیب میں یہ ٹھوکریں خود لکھی ہیں، جب اللہ نے فرمایا کہ قرآن مجید کو میں نے مکمل فرما دیا، اس میں ہر طرح کی مشکل کا حل موجود ہے، ہر پریشانی کا حل موجود ہے، تو پھر بڑا بدبخت ہے وہ بندہ جو اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ یار ناممکن لگتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام ہو نہیں سکتا، ایک بار اللہ سے مانگ کر تو دیکھو، وہ ذات پتھر میں کیڑے کو غذا دیتی ہے۔ پرندوں جیسا ایمان پیدا کرو، جو نہ کماتے ہیں نہ کام کرتے ہیں، لیکن صبح خالی پیٹ گھر سے نکلتے ہیں، اللہ پیٹ بھر کر بھیجتا ہے۔ ہم کماتے بھی ہیں، دکان دفتر کاروبار چلاتے بھی ہیں، پھر بھی نہ کام ہے۔ خدارا آج جو وظیفہ بتا رہا ہوں، جو کوئی بھی عمل کر لے گا اس کے ساتھ کر سکتا ہے۔ ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، کامل یقین کے ساتھ وہ اس وظیفے کو کر لے، اور جو کوئی بدگمانی سے کرے گا وہ وظیفہ بھی اسی وقت چھوڑ سکتا ہے۔ اور اب آپ نے ویڈیو کو اسکپ کاٹ کر نہیں دیکھنا۔ اگر آپ نے ویڈیو کو اسکپ کاٹ کر دیکھا تو ویڈیو کی کوئی بھی بات، کوئی بھی وظیفے کا حصہ چھوٹ سکتا ہے، تو پھر وظیفے کا بالکل بھی فائدہ نہ ہوگا۔
بغیر وقت ضائع کیے آئے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ آپ یہ وظیفہ صبح فجر کے بعد پڑھ لیں، جمعرات کے دن ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر، مغرب یا عشاء کے بعد پڑھ لیں۔ بہترین وقت یہ کہ آپ کو جب بھی وقت ملے آپ سمجھیں کہ میں فارغ ہوں، تنہائی میں ہوں، اکیلا ہوں، اب میں اس وظیفے کو توجہ کے ساتھ کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں، تو اس وظیفے کو کرنے کا سب سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے تنہائی میں بیٹھ کر قبلے کی طرف منہ کرتے ہوئے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ کوئی سا بھی درود شریف پڑھ لیں، آپ نماز والا پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ اس سے پہلے جو لوگ درود پاک کی اجتماعی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ 10 بار درود پاک پڑھ کر کامنٹ سیکشن میں اپنا نام لکھ دیں۔ روزانہ اجتماعی دعا میں لاکھوں لوگ شرکت کرتے ہیں، پتہ نہیں کون اللہ کا ولی نیک بندہ ہو جس کی برکت و فضیلت سے اللہ آپ کی ہم سب کی ہر نیک جائز حاجت کو پورا کر دے۔ اس لیے درود پاک کی اجتماعی دعا میں جہاں بھی ہو ضرور شامل ہوا کریں۔ اب آپ نے 3 بار درود شریف پڑھ لینا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے 3 بار درود شریف پڑھنے کے بعد ایک سکون سے اطمینان سے بیٹھ جانا ہے، کچھ نہ ہو۔ آپ نے سکون سے اطمینان سے بیٹھ کر سب سے پہلے نمبر پر جو پاورفل وظیفہ اس عمل میں شامل کرنا ہے، اس عمل کا ایک ایک وظیفہ بڑا پاورفل وظیفہ ہے۔ آپ نے سب سے پہلے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا مطلب ہے کہ اللہ بہترین کارساز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی جب بندہ اس دنیا فانی میں اس آیت کا اقرار کرتا ہے کہ بہترین کارساز اللہ کی ذات ہے، تو اللہ فرماتا ہے فرشتوں جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کرو۔ یہ اس رنگینی دنیا میں، اس گناہگار دنیا میں اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ اللہ بہت بہترین کارساز ہے، اور جو اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے اللہ دوست ہو جاتا ہے، اللہ اس کے قریب ہو جاتا ہے۔ آج حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے کی دیر ہے، آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے، آپ اللہ کے لاڈلے بن جائیں گے، پھر جس کو جو چاہیے مانگ لو، دنیا کی ہر شے آپ کے قدموں میں ہوگی۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ توجہ کے ساتھ وظیفہ مکمل سنیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ہاتھ کی انگلیوں پر تسبیح کے دانوں پر 11 بار پڑھنا ہے۔ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل آپ کے مقدر میں جو مانگو گے لکھ دیا جائے گا۔ آپ جب تک زندہ رہیں گے آپ کو کبھی بھی پریشانی مصیبت کا سامنا نہیں ہوگا۔ ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، آپ نے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، صدقہ دینا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ آپ نے صرف اور صرف اس عمل میں صرف اور صرف 11 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا پہلا معجزاتی وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ یہ بڑا معجزاتی وظیفہ ہے، یہ ہر طرح کی مشکل کو، پریشانیوں کو فوری طور پر دور کر دیتا ہے۔ یہ خالی جھولیوں کو، یہ خالی الماریوں کو، یہ خالی دکانوں کو دولت سے، پیسوں سے فوری طور پر بھرنے والا حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا وظیفہ اس معجزاتی عمل میں آپ نے پہلے نمبر پر پڑھنے کے بعد جمعرات کے دن کے اس معجزاتی عمل میں اب آپ نے عمل کا 2 نمبر والا معجزاتی وظیفہ عمل میں شامل کر دینا ہے۔ اس عمل کا 2 نمبر والا وظیفہ اس عمل کی جان ہے، رزق اور دولت کا سلطان ہے، مشکلوں کو فوری طور پر ٹال دیتا ہے۔ آپ نے جیسے ہی پہلا وظیفہ 11 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا پڑھ لیا، اب آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا ربنا کا وظیفہ۔ اللہ والوں کی کامیابی کا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں، یاد رکھیے گا یا ربنا لوگ وظیفہ پڑھ کر کہتے ہیں کہ ہمیں تو فائدہ نہیں ہوا، تو دوستو فائدہ آپ کو کیسے ہوگا؟ چلیں آئے آج میں آپ کو اللہ سے مانگنے کا ایک راز بتاتا ہوں۔ دوستو کچھ بھی مانگنے سے پہلے اللہ کو پہلے راضی کیا کرو، اللہ کو راضی کرنا سیکھو۔ جب اللہ کو راضی کر لیں گے پھر اپنی حاجات کے لیے طلب کریں گے تو اللہ آپ کو خیر و برکت اور سلامتی عطا فرمائے گا، اللہ آپ کو خزانوں کا مالک بنا دے گا۔ آپ نے یا ربنا کو 11 بار پڑھنا ہے۔ جب کوئی بندہ جمعرات کے دن یا ربنا سے اللہ کو پکارتا ہے
تو اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے جو رب کو رب کی عظمت کے ساتھ پکار رہا ہے؟ پھر یقین کیجئے کہ یا ربنا پڑھنے والے پر اللہ کی نظر کرم ہو جاتی ہے اور اللہ بھی خوش ہو جاتا ہے جب آپ یا ربنا پڑھ کر اللہ کی توجہ کو اپنی طرف مرکوز کر لو گے، اللہ کے قریب ہو جاؤ گے، پھر اللہ سے جو مانگو گے انشاءاللہ آپ کو مل کر رہے گا۔ پہلا وظیفہ یا ربنا کا وظیفہ ہے۔ آپ نے پہلا وظیفہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا پڑھتے ہی سیکنڈ نمبر پر یا ربنا کا وظیفہ آپ نے 11 بار پڑھ کر اللہ کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے۔ محبت کے ساتھ پڑھیے گا۔ ویسے تو جب انسان پر مشکل وقت آتا ہے اس کی آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے ہیں، اسے مانگنے کا طریقہ بھی آ جاتا ہے، اس لیے اللہ سے جب بھی مانگو رو رو کر مانگو۔ دوستو، آپ کو رونا نہ آ رہا ہو تو رونے والا محب بنا لو۔ اللہ بڑا رحمان ہے، اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ بڑا کریم ہے۔ یا ربنا پڑھ کر اللہ کو آپ نے راضی کر لیا، اللہ کی طرف توجہ کر لی، مرکوز کر لی۔ اب آپ نے اللہ سے رزق مانگنا ہے۔ یا ربنا پڑھ کر آپ اللہ کو راضی کر لیں گے، اللہ سے اب انعامات لینے کا وقت ہے۔ اب آپ نے 7 بار سورہ فاتحہ کو، اللہ والے فرماتے ہیں کہ جمعرات کے دن سورہ فاتحہ کو 7 بار پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کے خزانے آپ کے قدموں میں آ جاتے ہیں۔ دوستو، آپ نے سورہ فاتحہ کو 7 بار پڑھنا ہے۔ آیات بھی 7 ہیں، آسمان بھی 7، زمینیں بھی 7، ہفتے کے دن بھی 7۔ اس 7 کے عدد کو یاد رکھیے گا۔ آپ نے سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے 7 بار۔ سورہ فاتحہ قرآن مجید کی پہلی سورت ہے۔ سورہ فاتحہ جسے سورہ فتح بھی کہا جاتا ہے، جسے سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے، کامیابی اور صراط مستقیم کی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ کی پہلی 3 آیات میں اللہ کی عبادت ہے، اللہ کو راضی کرنے کی عبادت ہے، اور سورہ فاتحہ کی آخری آیات میں، آخری 3 آیات میں اللہ سے دعا ہے، اور درمیان میں آیت میں آدھے میں حصے میں عبادت ہے اور آدھے حصے میں دعا ہے۔ سورہ فاتحہ کو آپ نے 7 بار پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ آپ نے سورہ فاتحہ کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، جس کو جب جہاں جیسے بہتر لگتا ہے 7 بار پڑھنا ہے۔ اور اللہ والے فرماتے ہیں کہ 7 بار سورہ فاتحہ پڑھتے دوران 7 حاجات کی نیت کر کے بیٹھو گے تو انشاءاللہ 7 کی 7 حاجتیں بھی پوری ہو جائیں گی، 7 کی 7 مقاصد میں کامیابی بھی یقینی ہو جائے گی۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو کاغذ پر 7 حاجات لکھ کر بیٹھ جاؤ، انشاءاللہ 7 بار سورہ فاتحہ پڑھتے ساتھ ہی 7 نیک جائز حاجتیں انشاءاللہ پوری ہو جائیں گی۔ سورہ فاتحہ کو 7 بار پڑھ کر اللہ سے خزانے لوٹنے کا وقت آ گیا ہے، اللہ سے اپنی ہر حاجت کو پورا کروا لیا۔ اب آپ نے دوستوں تیسرا وظیفہ جمعرات کے دن کے اس عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ وظیفہ اللہ کے ایک نام کا وظیفہ ہے جو غنی کر دیتا ہے، جو رزق اور دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ یہ وظیفہ اللہ کے ایک صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ یہ نام اتنا طاقتور ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ سے 1 لاکھ مانگتا ہے تو اللہ 70 لاکھ سے نوازتا ہے۔ یہ اتنا مضبوط، اتنا طاقتور کہ اگر کوئی بے گھر ہے تو کرائے کے مکان پر بھی رہتا ہے، اپنا ذاتی مکان بھی مانگتا ہے تو انشاءاللہ اس کو مل جاتا ہے۔ اگر کوئی مقروض ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لے، نافرمان اولاد، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لے۔ اگر آپ دنیا سے تنگ آ چکے ہیں، تھک چکے ہیں، ہار چکے ہیں، مجبور ہیں، لاچار ہیں، بے بس ہیں، تو آج کے دن، جمعرات کے دن، اللہ کے یہ ایک نام یا غنیوں کو سب سے تیسرے نمبر پر آپ نے اس عمل کا بے حد خاص اور پاورفل وظیفہ یا غنیوں، جس کا مطلب ہے غنی کر دینے والا، بے حساب عطا کرنے والا، بے حساب رزق اور دولت سے مالا مال کرنے والا۔ چوتھا وظیفہ اس عمل کا دوستو اللہ کی صفت ہے، اور جب کوئی بندہ اللہ کو اللہ کے ناموں سے پکارتا ہے تو اللہ کریم اپنے ناموں کے طفیل اس بندے پر رحمتیں برکتیں برساتا ہے، اس بندے کے اوپر خزانوں کو کھول دیتا ہے، اس بندے کے رزقوں کو وافر عطا کرتا ہے۔ اگر آج آپ بھی اپنے گھر سے غربت کا، تنگ دستی کا خاتمہ چاہتے ہیں، ایک ایسی نئی زندگی کا آغاز چاہتے ہیں، تو آج جمعرات کے دن یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد سے پڑھیں۔ آپ نے یا غنیوں کو صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائم پڑھنا ہے یا غنیوں۔ دوستو، میں نے آپ کے سامنے
یہ وظیفہ رکھ دیا ہے اپنے انداز میں سکون سے اطمینان سے، یا غنیوں 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 یا غنیوں، یہ وظیفہ پڑھیے گا۔ اگر آپ نے اپنی منمانی کرنی ہے، خود عالم بننے کی کوشش کرنی ہے، تو دوستو آپ اسی وقت اس ویڈیو کو چھوڑ کر جا سکتے ہیں، کیونکہ پھر وظیفے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ آپ نے یا غنیوں کو پڑھتے دوران دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے ہوئے پڑھنا ہے، کیونکہ دونوں کندھوں پر فرشتے موجود ہیں۔ جب یہ نیکی اور بدی کا فرشتہ آپ کے نامۂ اعمال کو لے کر اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، اللہ پوچھتا ہے کہ آج میرے بندے نے جمعرات کے دن کیا پڑھا؟ فرشتے بتاتے ہیں آج تیرے بندے نے یا غنیوں کو پڑھا، جمعرات کے دن پڑھا، تجھ سے رزق مانگا، تجھ سے کامیابی کی بھیک مانگی۔ تو دوستوں اللہ فرشتوں کو کہتا ہے کہ جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دو۔ پھر آسمان سے فرشتے زمین پر آتے ہیں۔ جمعرات کے دن تقدیریں بدل جاتی ہیں، نصیب میں لکھا بدل جاتا ہے۔ دوستو اللہ کو منا لو، اللہ کو راضی کر لو، یہ گھر، یہ گاڑی، جو کچھ مانگنا ہے مانگ لو، شہرت دولت خود چل کر آئے گی۔ دوستو جب اللہ سے نہیں مانگو گے، اللہ کے غیر سے مانگو گے، اللہ کو ناراض کر دو گے، پھر دنیا بھی جہنم ہے، آخرت بھی جہنم ہے۔ یا غنیوں کو بتائے گئے طریقے سے 11 بار پڑھنے کے بعد آپ نے اب کرنا کیا ہے؟ آپ نے عمل کا آخری وظیفہ، اس عمل کی جان دولت کا سلطان، ہر طرح کی مشکل کو، ہر طرح کی پریشانی کو فوری طور پر دور کرنے والا، اس عمل کا آخری پاورفل وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ اس عمل کے آخر میں 2 وظائف آپ نے ملا کر پڑھنے ہیں۔ دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک کاؤنٹ ہوگا، ایک شمار ہوگا۔ کس طریقے سے، کس ترتیب سے پڑھیں گے؟ سب سے پہلے ایک بار پڑھیے گا۔ ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، اس عمل کا بے حد خاص اور پاورفل وظیفہ، اس عمل کے سب سے آخر میں اللہ صمد یا لطیف، پھر دوسری بار پڑھیں اللہ صمد یا لطیف، پھر تیسری بار پڑھیں اللہ صمد یا لطیف۔ اپنے انداز میں پڑھیے گا، سکون سے، اطمینان سے، تسلی سے، یہ پاورفل وظیفہ، اس عمل کی جان دولت کا سلطان، مشکلوں کو، پریشانیوں کو دور کرنے والا، خالی جھولیوں کو، خالی الماریوں کو بھرنے والا، اس عمل کا سب سے آخری معجزاتی وظیفہ اللہ صمد اور یا لطیفو کا اس معجزاتی عمل میں سب سے آخر میں صرف اور صرف 11 بار پڑھ کے عمل کو کمپلیٹ کیجیے گا۔ آخر میں درود شریف پڑھیے گا اور اللہ پاک سے جو بھی آپ کی حاجتیں ہوں، جو بھی آپ کی مرادیں ہوں، مشکلات، پریشانیاں ہوں، ان کے لیے اللہ پاک سے خوب دعائیں مانگیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔